بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی گائیڈنس ود حافظ محبوب کے چینل کی طرف سے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ تفسیر القرآن کا ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، تو آئیں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ چنانچہ آج ہم انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 26 اور 27، ہو سکا تو شاید آیت نمبر 28 بھی ساتھ میں ملا لیں، اس کی جو ہے وہ تفسیر بیان کرتے ہیں۔ تو آئیں پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس سے بھی بڑھ کر کسی حقیر چیز کی۔ اما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، سو جو لوگ مومن ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ مثال ٹھیک ہے جو نازل ہوئی ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اما الذین کفروا، اور جو کافر ہیں، فیقولون، سو کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے، یضل بہ کثیرا، خدا تعالیٰ اس مثال سے بہتیروں کو گمراہ کرتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور بہتیروں کو ہدایت کرتا ہے، وَيَضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہ نہیں کرتا اس مثل سے بغیر بدکاروں کو۔ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، جو توڑتے ہیں خدا کے معاہدہ کو مضبوط کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے فرمایا ملانے کو۔ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد کرتے ہیں ملک میں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی ہیں بڑے خسارے والے۔ چنانچہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ جل شانہ نے اس سے پہلے فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ جس کسی کو شک ہو اس کتاب میں تو اس کی مثل کوئی ایک صورت لے آئے، اور ساتھ میں اس بات کا چیلنج کیا کہ تم ایسا کر بھی ہرگز نہیں سکو گے۔ چنانچہ اس کی حقانیت پر کفار نے جو ہے مختلف حوالوں سے اعتراضات کیے اور اپنے شکوک کا اظہار بھی کیا، اور قرآن نے ان کا جو ہے جگہ جگہ جواب جو ہے وہ دیا ہے۔ چنانچہ انہی اعتراضات اور انہی شکوک میں سے ایک اعتراض اور ایک شک یہ سمجھ لیں کہ یہ کیا گیا کہ قرآن کریم اگر اللہ کی کتاب ہے تو اس کے اندر جو ہے مکھی یا مچھر، یہ ویسے ترجمہ کیا گیا ہے، قرآن کریم کے اندر ایسا مچھر کا ذکر نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے معمولی چیز کہ اس قسم کی چیزوں کا ذکر کیوں ہے۔ تو یہ ایک انتہائی احمقانہ اعتراض تھا، اور اس کی میں آپ کو جو ہے ڈیٹیل بھی بتا دیتا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر دو جگہ مثال آئی ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم کے اندر مکھی کی مثال اس طرح سے ہے کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کیا لوگ، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، فرمایا کہ اللہ کے سوا تم جن جھوٹے خداؤں کو پکارتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، وہ سارے مل کر جو ہے ایک مکھی بھی جو ہے وہ پیدا نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے اگر اس ساری کائنات کے جو بت ہیں، جو پتھر ہیں، یہ جو جھوٹے خدا ہیں، اگر مل کر ایک مکھی بھی بنانا چاہیں تو وہ مکھی بھی جو ہے وہ نہیں بنا سکتے۔ فرمایا کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ، یہ وہ آیت ہے، اس کی بنیاد پر یہ آیت ہے۔ فرمایا کہ اور تو اور کہ وہ بت اتنے کمزور ہیں، وہ ان کے جھوٹے خدا اتنے کمزور ہیں، اگر کوئی مکھی مچھر، کوئی مکھی ان کے اوپر بیٹھ کر کوئی چیز جو ہے، کیونکہ وہ ان کے اوپر کوئی شہد وہد لگاتے تھے ان کے منہوں پر، اس قسم کی کوئی چیزیں، تو اگر وہ مکھی جو ہے ان سے وہ لے کر اڑ جائے تو وہ ان سے تو وہ واپس بھی نہیں لے سکتے۔ تو کتنی ان کی بے بسی کی خدا نے جو ہے انتہائی خوبصورت مثال دی ہے کہ تم جن کو پکارتے ہو یہ اتنے بے بس ہیں کہ ایک مکھی جو ہے وہ
حالانکہ جو مکھی ایک انتہائی چھوٹی سی مخلوق، کمزور سی مخلوق نظر آتی ہے، یہ سارے کے سارے خدا جو ہے مل کر ایک مکھی بھی جو ہے وہ پیدا نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا کہ اتنے بے بس ہیں کہ اگر ایک مکھی جو ہے ان کے اوپر سے کوئی چیز لے کر اڑ جائے تو یہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ تو یہ ایک مثال بیان کی گئی۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ انہی بتوں کی، جو ان کے یہ جھوٹے خدا تھے، ان کی مثال جو ہے عنکبوت سے دی گئی کہ فرمایا کہ جس طرح سے مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے، عنکبوت عربی میں مکڑی کو کہتے ہیں، فرمایا کہ جس طرح سے مکڑی کا جالا کمزور ہوتا ہے تو یہ جھوٹے خدا جو ہیں اسی طرح سے ان پر تقیہ کرنا جو ہے وہ کمزور ہے، کمزوری کی علامت ہے۔ ایک انسان مثال کے طور پر کہیں یوں اچانک گرے یا گر رہا ہو تو عام طور پر وہ کسی دیوار کا سہارا لیتا ہے، تو اگر کہیں ذرا تصور کریں آپ کے کہیں مکڑی کا جالا جو ہے آپ کے دائیں بائیں جو ہے وہ بنا ہوا ہو، آپ گرتے گرتے کہیں کہ چلیں جی میں اس مکڑی کے جالے کے اوپر اس طرح سے ہاتھ ڈالتا ہوں، جس طرح سے آدمی کسی درخت یا کسی دیوار یا کسی بھی کوئی سالڈ چیز جو ہوتی ہے اس کا سہارا لے کر جو ہے آدمی تھوڑا سا سنبھل جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر آپ کہیں آپ کے دائیں بائیں مکڑی کا جالا جو ہے وہ بنا ہوا ہو، آپ اس پر اس طرح سے ہاتھ ڈالیں اور کہیں کہ میں اس کا سہارا لے کر سنبھل جاؤں گا، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ اتنا کمزور ہوتا ہے، اس کی تاریں اتنی کمزور ہوتی ہیں کہ وہ تو آپ کے ہاتھ رکھتے ہی آپ کے ہاتھ کو سہارا کیا دے گا، وہ تو خود جو ہے وہ اسی وقت ڈیزالو ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، آپ کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ جائے گا۔ فرمایا کہ یہ جو جھوٹے خدا ہیں تو یہ اتنے ہی کمزور ہیں جس طرح سے کہ مکڑی کا جالا، جس طرح سے مکڑی کا جالا اگر کوئی آدمی اس کا سہارا لے کر جو ہے اپنے آپ کو سنبھالنا چاہے نہیں سنبھل سکتا، اس کے کچھ عام نہیں آ سکتا وہ مکڑی کا جالا، اسی طرح سے فرمایا کہ یہ جھوٹے خدا جو ہیں ان کے یہ بھی ایسے ہی کمزور ہیں۔ کوئی آدمی چاہے کہ میں کسی مشکل وقت میں ان کا سہارا لے کر سنبھل جاؤں، ان کی مدد سے جو ہے اپنا کوئی کام نکال لوں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو کتنی خوبصورت جو ہے قرآن کریم نے یہ دو مثالیں جو ہیں وہ دی ہیں، یعنی ایک جگہ مکھی کی اور ایک جگہ سے مکڑی۔ تو ان کو انہوں نے بنیاد بنا کر کفار نے یہ اعتراض کیا کہ دیکھیں جی قرآن کریم جو ہے ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر اس قسم کی جو ہے وہ حقیر چیزوں کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ تو اس کا پھر اللہ جل شانہ نے یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی بھی قسم کی چیز، چاہے وہ ایک بعودہ عربی کے اندر کہتے ہیں کوئی بھی یہ جو کیڑے پتنگے جو ہوتے ہیں، یہ جو مختلف قسم کے حشرات الارض، یہ جو ہمیں ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں پتنگے وتنگے، اس میں مچھر بھی شامل ہے، مکھی بھی شامل ہے، کیڑا پتنگا جو بھی اڑتا ہوا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ سب شامل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا ترجمہ جو ہے پھر وہ مچھر سے کیا جاتا ہے، چونکہ ہمارے یہاں عام طور پر مچھر کو جو ہے وہ پہچانا بھی جاتا ہے اور وہ ایک معمولی جو ہے وہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ اور میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کس قسم کی مثال جو ہے بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال جو ہوتی ہے وہ تو آپ کو ایک چیز سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، اس کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کس چیز کا ذکر کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی چیز کے رنگ کی سیاہی کو بیان کرنا چاہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ وہ فلاں چیز جو ہے وہ کوئلے کی طرح جو ہے وہ سیاہ ہے۔ اب آپ کہیں کہ جو آپ نے کوئلے کا ذکر کر دیا، کالا کٹ کوئلہ ہے، ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی آپ کو کسی چیز کی سیاہی سمجھانی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کسی چیز کی کڑواہٹ کو سمجھانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ فلاں چیز جو ہے وہ زہر کی طرح کڑوی ہے۔ تو آپ کیا کہیں ہو دیکھیں جی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بندہ جو ہے وہ شہد کا ذکر کرے کہ کتنا اچھا ہوتا ہے، سنتے ہوئے بھی جو ہے کانوں کو بھلا لگتا ہے، زبان کے اندر جو ہے مٹھاس کا احساس پیدا کرتا ہے۔ تو آپ نے زہر کا ذکر کیوں کیا؟ ارے بھائی آپ نے کوئی مٹھاس سمجھانی ہے، آپ نے سمجھانی ہے کڑواہٹ، تو کڑواہٹ سمجھانے کے لیے آپ شہد کا نہیں بلکہ زہر ہی کا ذکر کریں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تو سمجھانی تھی بتوں کی بے بسی، ٹھیک؟ تو بتوں کی بے بسی سمجھانے کے لیے مکھی اور مکڑی سے زیادہ اور کیا چیز ہو سکتی تھی کہ مکھی جو بظاہر اپنی تخلیق کے اندر انتہائی معمولی سا جو ہے وہ جانور ہے، انتہائی معمولی سی چیز ہے، انتہائی معمولی مخلوق ہے، تو جب وہ پیدا نہیں کر سکتے تو باقی اتنی بڑی کائنات وہ کیا پیدا کر سکیں گے؟ اسی طرح سے مکڑی کا جالا، اب اس سے بڑھ کر اس دنیا کے اندر کوئی کمزور تار ہمیں نظر نہیں آتا، کوئی کمزور چیز ہمیں نظر نہیں آتی کہ اتنی کمزور کہ جو ہاتھ لگاتے ہی جو ہے وہ اپنا وجود جو ہے وہ کھو دے۔ تو مقصد یہ تھا، مثال کے اندر جو ہے مثال کے الفاظ کو نہیں دیکھا جاتا کہ آپ جس چیز کے ساتھ کسی چیز کو ریسمبلنس دے رہے ہیں، تشبیہ دے رہے ہیں، یا جس چیز کی مثال بیان کر رہے ہیں یہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس مثال سے جو غرض ہے، جو غایت ہے وہ پوری ہو رہی ہے یا نہیں پوری ہو رہی۔
تو اس سے بڑھ کر اور یعنی مکھی اور مکڑی سے بڑھ کر کوئی ہمیں ایسی چیزیں نظر نہیں آتی کہ جو مثال یعنی کسی چیز کی معمولی پن یا کسی چیز کے بے بسی اور اس کی کمزوری کو ظاہر کر سکے. تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے تو مسئلہ سمجھانا ہے, اللہ نے تو بات سمجھانی ہے, اللہ نے تو آپ کو حقیقت جو ہے آپ کے سامنے اشکار کرنی ہے. لہذا اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے مچھر مکھی تو کیا, اس سے بھی بڑھ کر اگر کسی چیز کی مثال ہم جو ہے دینا پڑے گی تو وہ دی جائے گی. کیوں؟ مقصد یہ ہے کہ آپ کو بات سمجھائی جائے, اور ظاہر ہے بات جو ہے مثال سے اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. اس لیے پھر آگے چل کر فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں تو وہ تو ان مثالوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں, وہ تو جانتے ہیں کہ یہ مثالیں اللہ کی طرف سے ہیں, لہذا اس سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے, اور وہ جو ہیں اور جو ہے مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان کے اندر ترقی کرتے ہیں. اور فرمایا کہ اس سے کے برعکس جو کفار ہیں تو وہ الٹا جو ہے اس قسم کی مثالوں کو سن کر جو ہے بجائے ہدایت حاصل کرنے کے اس قسم کی مثالیں سن کر وہ الٹا جو ہے وہ بہکتے ہیں, الٹی پلٹی جو ہے باتیں کرتے ہیں, غلط جو ہے مفہوم نکالتے ہیں. اسی کو اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر فرمایا کہ یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا, کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی مثالوں سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے, بہتوں کو ہدایت دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب اس قسم کی مثالیں بیان کی جاتی ہیں تو جو لوگ اس مثال کی غرض پر نظر کرتے ہیں تو وہ تو جو ہے اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں. جیسے ابھی جو میں نے آپ کے سامنے دونوں مثالیں بیان کی ہیں جو قرآن کریم کے اندر ہیں, وہ مکھی کی اور مکڑی کی, تو جو ان کو جو ہے یعنی کہ ہدایت کی نیت سے سنے گا تو اس کی ہدایت کے اندر اضافہ ہوگا, اس کی یقین کے اندر جو ہے یہ بات اور پختہ ہو جائے گی کہ واقعی اللہ ہی اس کائنات کا خالق ہے, یہ کائنات جو ہے اللہ ہی نے بنائی ہے. یہ جھوٹے خدا, یہ بت جو ہیں, تو جب ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے تو وہ اور کیا کر سکیں گے. اسی طرح سے بتوں کی کمزوری کے حوالے سے جب مکڑی کے جالے کی طرح یہ اس سے بھی بڑھ کر بے بس ہیں, اس سے بھی بڑھ کر کمزور ہیں, تو ان پر جو ہے بتوں کی کمزوری اور جو ہے وہ واضح ہو جائے گی. لیکن جو آدمی جو ہے بجائے ان مثالوں کی جو غرض ہے, جو غائط ہے, جو مقصد ہے, اس پر نظر کرنے کی, ان کے الفاظ پر نظر کرے گا اور اعتراض کی نظر سے جو ہے ان مثالوں کو دیکھے گا, وہ اور گمراہ ہوگا. پہلے بھی گمراہ تھا, الٹا اور گمراہ ہو جائے گا. اس طرح سے اس کی گمراہی کے اندر جو ہے وہ اور اضافہ ہوگا. اور آگے فرمایا کہ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ, کہ فساق اور فاسق لوگ جو ہوتے ہیں اللہ انہی کو جو ہے اس سے گمراہ کرتا ہے. یعنی جن کی نیت ہی ہدایت کی نہیں ہوتی, جن کی نیت ہی نافرمانی کی ہوتی ہے, جن کی جبلت میں, جن کی فطرت میں فسق ہوتا ہے. آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ صفتیں بیان کی, یعنی ان کے برے اوصاف. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو جو ہے وہ توڑتے ہیں. ان کا پہلا برا وصف. اور دوسرا فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَن يُوصَلَ, کہ جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو قطع کرتے ہیں. اور تیسری بات وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں. اولئک هم الخاسرون, یہی لوگ جو ہیں خسارہ پانے والے ہیں. تو ان لوگوں کی تین برے وصف اللہ نے بیان کیے ہیں. پہلا وصف فرمایا کہ یہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو اور پختہ کر چکنے کے بعد, جی ہاں, اس عہد کو مضبوط کر چکنے کے بعد جو ہے اس عہد کو توڑتے ہیں. تو اللہ کے ساتھ عہد کیا کیا؟ اللہ کے ساتھ جو ہے عہد جو ہے ہم نے کئی قسم کی کیے ہیں. پہلا عہد تو جس کو عہد الست کہتے ہیں, یاد رکھیے گا کہ جب اللہ جل شانہ نے اس کائنات کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ارواح جو ہے اس کائنات کے اندر جتنے نفوس آنے تھے, ان نفوس کی جو ارواح تھی, ان کی جو روحیں تھیں, ان کو پیدا فرمایا اور پھر ان کو اکٹھا کیا. یہ حدیث کے اندر ہے. ان کو اکٹھا کرنے کے بعد ان سے پوچھا کہ الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلی. تو سب نے جو ہے بیک زبان کہا کہ کیوں نہیں اے اللہ, تو ہمارا رب ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے عالم ارواح میں یہ عہد کر کے آئے ہیں. جی ہاں, یہ الگ بات ہے کہ جس طرح سے یاد رکھیے گا کہ جب ہم 2 سال کے ہوتے ہیں یا اس سے بھی کم عمر کے ہوتے ہیں تو ہوتے تو اس وقت بھی ہے, لیکن عادتاً عام طور پر کسی شخص کو بھی وہ بچپن یاد نہیں رہتا. عام طور پر ہمیں جو ہے اپنی زندگی کے جو 4-5 سال جو پہلے ہوتے ہیں ان کی جو حرکات سکنات یا اس عرصے کا جو ہمارا دورانیہ ہوتا ہے وہ یاد نہیں ہوتا.
تقریباً 4-5 سال کے بعد جو ہمیں زندگی میں حالات پیش آتے ہیں ہمیں وہ یاد رہتے ہیں. تو جس طرح سے وہ ہمیں انتہائی بچپن کا عرصہ بھول جاتا ہے، اسی طرح سے ہمیں وہ جو ہم نے عہد اللہ جل شانہ سے جو ہے وہ کیا ہوا ہے، وہ عہد جو ہے ہمیں بظاہر جو ہے ہمیں بھولا ہوا ہے. عہد تو ہم نے کیا ہے، ٹھیک. تو اس طرح سے جو انسان بھی اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد، ہوش سنبھالنے کے بعد اللہ کا انکار کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عالم ارواح میں کیے ہوئے اس عہد کو، جس کو عہد الست کہتے ہیں. جی ہاں، اس کے لیے ایک ٹرم ہے عہد الست. یہ بھی آپ سمجھ لیں، کیونکہ الست بربکم کہ اللہ نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. وہاں سے اس عہد کے لیے ایک ٹرم، ایک اصطلاح ہے باقاعدہ، جس کو عہد الست کہتے ہیں. تو ہم اس عہد کو جو کہ عہد الست کہلاتا ہے، ہم اس کو جو ہے وہ ایک طرح سے توڑ دیتے ہیں. دوسرا، پھر جب ایک آدمی اس دنیا کے اندر آتا ہے، اس کا کھاتا ہے، اس کا پیتا ہے، اور اس کی کائنات کو جو ہے وہ ایک طرح سے استعمال کرتا ہے، تو وہ بھی ایک طرح سے اگر کلمہ نہیں پڑھتا، اگر وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا، تو ایک طرح سے اس کے عہد کو توڑتا ہے. بالخصوص جب وہ کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھ لیتا ہے، تو پھر تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ عہد کر لیتا ہے کہ اے اللہ، میں تیری عبادت کروں گا اور تیرے پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کروں گا. تو اگر وہ ایسا نہیں کرتا، ٹھیک، تو وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑتا ہے. اسی طرح سے ہمارے جو آپس کے جو معاملات ہوتے ہیں، آپس کے اندر ہم اگر انسان جو ہے کسی کے ساتھ کوئی عہد کرتے ہیں، کوئی وعدہ کرتے ہیں، تو اس کو بھی پورا کرنا جو ہے وہ لازم ہوتا ہے. اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے باقاعدہ ہم سے وعدہ لیا ہوا ہے کہ اگر ہم آپس میں کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کریں، کسی کے ساتھ کوئی عہد کریں، تو ہمیں جو ہے اس کو پورا کرنا ہے. تو اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم گویا کہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے اس عہد کو بھی جو ہے وہ توڑتے ہیں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کو توڑنے کی یہ مختلف شکلیں ہیں جو ساری کی ساری اس لفظ میں داخل ہیں. اسی طرح سے دوسرا وصف ان لوگوں کا، یعنی دوسری ان کی بری خصلت، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اس کو توڑتے ہیں. تو یہ ایک بڑا خوبصورت قسم کا جو ہے میں سمجھتا ہوں سرنامہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا وہ اس کو توڑتے ہیں، یعنی اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کا الٹ کرتے ہیں، جس میں بالخصوص رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی ہے. تو اللہ جل شانہ نے جو ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، لیکن وہ بجائے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کے ان کے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں. اس میں بالخصوص جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رشتہ دار جو کہ کفار تھے، تو چاہیے تو ان کو یہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری کا خیال کرتے ہوئے آپ کا ساتھ دیتے، لیکن بجائے انہوں نے ساتھ دینے کے الٹا آپ کی جو ہے وہ حالت پر جو ہے وہ کمر باندھ لی. تو اس طرح اس میں یہ اشارہ بھی ہو سکتا ہے. اور تیسری بات، یفسدون فی الارض، کہ وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں. تو اس کائنات کے اندر یاد رکھیے گا سب سے بڑا فساد یہی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرے یا اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے. جی ہاں، یہ سب سے بڑا فساد ہے. اس کی آپ مثال یوں لے لیں جیسے ایک گھر ہو، گھر کے اندر جو ہے ایک مالک ہو، ایک اس کا نوکر ہو، ٹھیک. تو ایک نوکر جو ہے کبھی کبھی اس کی بات نہیں مانتا، اس نے اس کو کوئی حکم دیا کہ جاؤ یہ کرو وہ کرو، کبھی کام کر دیا کبھی نہ کیا. لیکن ایک نوکر ایسا بد ذات ہو کہ وہ کہے کہ جی میں تو آپ کو اپنا آقا ہی نہیں مانتا، میں تو اپنا آپ کو مالک ہی تسلیم نہیں کرتا. تو ظاہر ہے پھر مالک کی نظر میں وہ سب سے برا ہے. جو کبھی حکم مانے یا نہ مانے، کبھی کبھی اس کی نافرمانی کر لے تو وہ قابل معافی ہے. لیکن وہ آدمی کہ جو اس کو اپنا آقا ہی تسلیم نہ کرے، تو وہ کتنا بڑا جو ہے وہ مجرم ہے. تو اس لیے اس سے بڑھ کر اس دنیا کے اندر کوئی برا شخص ہو نہیں سکتا، اس سے بڑا اور کوئی فسادی ہو نہیں سکتا کہ جو اللہ جل شانہ کو اپنا رب ہی تسلیم نہ کرے. ٹھیک، جو آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے گویا کہ وہ اس کو اپنا رب ہی تسلیم نہیں کرتا. اس لیے کیونکہ وہ جس کو شریک کرتا ہے وہ بزبان حال یہ کہتا ہے کہ میرا رب تو نہیں، میرا رب تو یہ ہے، یا تو بھی میرا رب ہے یہ بھی میرا رب ہے. تو ظاہر ہے اللہ کو دونوں باتیں ناگوار ہیں. اللہ تو وہ ذات ہے کہ وہ احد ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا مالک ہے،
ہر اعتبار سے وہ اکیلا ہے. لہذا کسی بھی رنگ میں اس کے ساتھ کسی کو لا کے کھڑا کیا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس سے بڑی بری حرکت، اس سے بری جو ہے ناگوار چیز اس کائنات کے اندر ہو نہیں سکتی. اس سے بڑا کوئی اور فساد ہو نہیں سکتا. تو اس لیے فرمایا کہ یہ اس قسم کی مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم سے اس قسم کے غلط مفاہیم نکالنا اور قرآن کریم کی ان مثالوں کو اس طرح سے انٹرپریٹ کرنا کہ جی دیکھیں جی یہ کیسی مثالیں ہیں قرآن کریم کے اندر. فرمایا کہ یہ اس قسم کے ہی لوگ کرتے ہیں کہ جن کے اندر یہ بری خصلتیں ہوتی ہیں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ فاسق لوگ ہیں، یہ نافرمان لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور آخر میں اللہ جل شانہ نے اس قسم کے لوگوں کے لیے کہ جو قرآن کریم کی مثالوں سے اس طرح کے غلط مفاہیم جو ہے وہ اخذ کرتے ہیں اور قرآن کریم کی مثالوں کے پر اس قسم کی اعتراضات کرتے ہیں، فرمایا کہ اولئک هم الخاسرون، کہ یہی لوگ جو ہیں وہ خسارے والے ہیں. خسارہ اس اعتبار سے کہ وہ قرآن کریم جیسی روشن کتاب سے جو ہے وہ فائدہ حاصل نہ کر سکیں. ٹھیک، ایسی خوبصورت قسم کی مثالوں سے بھی جو ہے وہ اپنے نالج کو جو ہے وہ امپروو نہ کر سکیں. اور اس سے بڑا خسارہ کیا ہوگا. اور آخرت کے اندر جو ہے پھر اسی جو ہے وجہ سے، اسی مطلب یہ ہے کہ اپنی فکر کی وجہ سے وہ جو ہے جہنم کے حقدار ٹھہریں گے. تو اس سے بڑا اور خسارہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ جہنم کا حقدار ٹھہرے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو آج ہم نے جو ہے آیت نمبر 26 اور 27 کی جو ہے وہ تفسیر کرنے کی کوشش کی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے قرآن کریم پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری آپ سے پھر ایک مرتبہ التماس کے کائنڈلی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس بھی کر لیں تاکہ آپ کو ہر لیکچر جو ہے وہ آپ کو ریسیو ہوتا ہے، اس کا پتہ چلتا رہے کہ اب یہ لیکچر جو ہے اپلوڈ ہو گیا ہے. آخر میں دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی منزل جو ہے وہ جنت الفردوس بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.